شب برات۔ مولا علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان پر خاص تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مبتلا کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداوت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ شب برات کے نوافل کی ترکیب کچھ یوں ہے۔ شب برات بعد نماز مغرب 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت دراز عمر کے لیے، دوسری 2 رکعت دفع بلا کے لیے، تیسری 2 رکعت حصول دولت کی نیت سے پڑھیں اور ہر 2 رکعت کے سورہ یاسین 1 بار، سورہ اخلاص 21 بار اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم 1 بار پڑھیں۔ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی 3 آخری آیات 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب آپ نوافل اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی 3 آخری آیات 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ 100 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس نماز کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں۔ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 70 دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھیں۔ اس نماز کی فضیلت کچھ یوں ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، سلام کے بعد درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہوگی۔ اس کے علاوہ شعبان کی 15ویں رات 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہوگی۔ اس نماز کی فضیلت کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور بہشت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ شعبان کی 15ویں رات 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، سورہ فلق اور 1 بار سورۃ ناس 1 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھیں۔ وظائف۔ ماہ شعبان کے وظائف کچھ یوں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھ کو بخشے گا، بروز حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہوگی۔ شعبان کی 15ویں رات کو سورہ یاسین شریف 3 بار پڑھنے سے حسب ذیل فائدے ہیں: ترقی رزق، درازی عمر، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا۔ شعبان کی 15ویں رات کو سورۃ دخان 7 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ تعالیٰ پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات عقبہ کی قبول فرمائے گا۔ شعبان کے کچھ نفلی روزے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا شعبان میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ شعبان کی 3 روزے رکھتا ہے اور پھر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کی 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا اور اسے حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عبادات کا ثواب عطا ہوگا۔ جو ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سکرات موت سے نجات عطا فرماتا ہے اور قبر کی تاریکی اور منکر نکیر کی دہشت و ہیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔